بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام اور ہم سب پر میرے اللہ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اس دور کے اندر ہر انسان پریشان ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں وہ بھی پریشان ہے، اور جس کے پاس بے شمار پیسہ ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سکون کہاں سے ملے گا۔ پیسے سے سکون مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا۔ بھوکا رہنے سے سکون مل جاتا ہے؟ سکون نہیں ملتا۔ کہاں ہے سکون؟ کس جگہ پر ہے؟ میری ایک بات سن لے غور سے۔ اگر آپ کسی بیج کو بوتے ہیں، خواہ وہ گندم کا ہو، مکئی کا ہو، باجرے کا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو زمین کے اندر دبا دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، اس کو لا تعلق کر دیتے ہیں اس کائنات سے، باقی ہر چیز سے لا تعلق کر دیتے ہیں۔ جب وہ دفن ہو جاتا ہے تو پھر وہ گل گلزار بن جاتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ پھر وہاں پر جا کر اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کے اوپر اللہ پاک اتنا رزق رکھ دیتے ہیں، اتنی اس کی عزت بنا دیتے ہیں کہ لوگ پھر اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کی کیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سارا رجحان انسان کا اس مقام پر چلا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اکیلے تنہائی میں اپنے آپ کو رکھا۔ پھر جب رکھا تو اس کے بعد اس کو یہ منزل ملی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ بیابان علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا۔ غار حرا میں اگر اللہ پاک آپ کو لے جائے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ غار حرا کیا ہے۔ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر دوسرا آدمی بھی نہیں جا سکتا۔ اکیلا تنہا وہاں پر کھڑا ہو کر عبادت کر سکتا ہے، بیٹھ کر عبادت کر سکتا ہے، لیکن اس مقام پر دوسرا بندہ انٹر نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر اور کھلی جگہ بھی تھی، میرے نبی وہاں پر کیوں نہیں بیٹھے؟ یہ ایک میسج ہے کہ اگر تم تنہائی میں رہو گے، اپنے آپ کو مکفل کر لو گے اور اپنے آپ کو الگ کر لو گے دنیا سے، بیابان علاقے میں چلے جاؤ گے، تنہائی میں رہو گے، تو وہاں پر آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی، ایسی نورانیت ملے گی، ایسی روحانیت ملے گی کہ زندگی کے اندر اس کائنات کو اللہ پاک آپ کے قدموں میں لے کر آ جائے گا۔ یہ دیکھ لو، میرے نبی وہاں پر گئے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر اللہ کی وحی آئی، فرشتہ لے کر آیا اسی مقام پر۔ اس نے کہا کہ اقرا، میرے نبی نے فرمایا آنا بیکاری۔ فرشتے نے، جبرائیل نے پھر کہا کہ اقرا، میرے نبی نے پھر وہی جواب دیا کہ آنا بیکاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ تو تیسری مرتبہ اس فرشتے نے، جبرائیل نے، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ محمد مصطفیٰ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جپھی لگائی، ایسے ہی مصافحہ کیا اور ملے۔ جب سینے سے سینہ ملا تو اس وقت فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان ما علق۔ جب اللہ کے پیغمبر
محمد مصطفیٰ کو سینے سے لگایا فرشتے نے، تو اسی وقت جو تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ آنا بیکاری میں نہیں پڑھا ہوا، اسی وقت چند لمحے گزرے تھے تو اسی وقت میرے نبی پڑھنا شروع کر دیا۔ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ہے اللہ کی طرف سے اعزازات، یہ ہے نورانیت، یہ ہے میرے اللہ کی طاقت۔ یہ اس وقت ملتی ہے جب آپ تنہائی میں اللہ سے ملتے ہیں، جب آپ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، جب آپ ویرانے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے جتنے دربار ہیں ویرانے میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، پتھروں میں ہیں، بیابان علاقے میں۔ اگر آپ بھی اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی منزل تک لے کر جانا چاہتے ہو، پھر اگر مگر کو چھوڑنا پڑے گا، پھر آپ کو ہر چیز اس دنیا سے منقطع ہونا پڑے گا، پھر تنہائی میں جانا پڑے گا، پھر اپنے آپ کو بھوکا رکھنا پڑے گا، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا جہاد بن نفس ہے۔ جس بندے نے جہاد بن نفس پر عبور حاصل کر لیا، وہ اس کائنات کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت والے جہان کے اندر بھی اس کو عزت سے نوازا جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، جو انسان سونے سے پہلے عشاء کے بعد باوضو ہو کر اللہ کے قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر اس کو پڑھ لے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پر بندہ نہ ہو، جہاں پر روشنی نہ ہو، جہاں پر بالکل شانتی ہو، تنہائی ہو، ویرانہ ہو، گھر کی چھت پر چلے جاؤ یا کسی ایسے کمرے میں چلے جاؤ جہاں پر نہ آپ کو کوئی بندہ نظر آئے، نہ بندہ آپ کو کوئی دیکھ سکے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس آیت کو پڑھ لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 7 آسمانوں کا خزانہ ہے، یہ عرش برین کا ایک سنہرا پھول ہے۔ جب آپ اس کو پڑھو گے، دیکھو نا، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، رات کا اندھیرا تھا اور دن کا اندھیرا تھا، اس سمندر کی تہوں میں تھے، سمندر کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، یہ سارے اندھیرے اکٹھے تھے۔ لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھا، اللہ نے اسی وقت ان کو آزاد کر دیا۔ اگر اپنی آزادی چاہتے ہو، اللہ کو یہ اتنے کلمات پسند آئے کہ بعد میں اللہ نے قرآن بنا کر اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ پر نازل کر دیے، انہوں نے پڑھے اور اس کے بعد یہی کلمات اپنی امت کو تحفہ دیا کہ جو بندہ جس مشکل میں ہو، پیسے کی کمی ہو، گھر کے اندر بد امنی ہو، اولاد نافرمان ہو، کوئی دنیا کی مشکل ہو، ان کلمات کو پڑھے، میرا رب اسی وقت اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ یہ کرنا اس وقت ہے جب تنہائی ہو، اور جس بندے نے کرنا ہے وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام بھی لکھے گا، اپنی والدہ کا نام بھی لکھے گا، تاکہ اس کو اس عمل کی اجازت دی جا سکے۔ بغیر اجازت کے کوئی عمل وہ پاور نہیں رکھتا، اس کو وہ ثمر نہیں ملتے جو ملنے چاہیے۔ اس لیے آپ کا اللہ کا ولی کا ہاتھ ہونا، کسی استاد کا ہاتھ ہونا اور کسی پیر کا پس پشت ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔